ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وحفيظنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وأنيسنا ومنيرنا وبشيرنا وقريبنا وفصيحنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وطاهرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وناصرنا وحامدنا وحافظنا وشاهدنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومعصومنا ومشهودنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے
یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ لجپال اور مہربان اور رحیم اور رؤوف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت کو کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا، یتیم نہیں چھوڑا کہ یہ امت کہیں اور جا کر ایسے کرے اور کسی اور سے اپنے مسئلے حل کروائے، ایسا نہیں۔ ہر مسئلے کا حل حضور اپنے دین میں دے کر گئے، حتیٰ کہ نظام عدل دیکھیں، ایک مضبوط قبیلہ تھا عرب کا، اور خاندانی وجاہت بھی ہوگی، اور ان کی کسی خاتون نے چوری کر لی، حضور کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو سرکار نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ۔ حضور نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اب قبیلے کے جو معزز لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ کچھ نرمی کریں، تو فرمایا یہ ہمارا نظام عدل ہے، اس میں سب برابر ہے، وڈے گاردی دی ہے تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے، ماڑا پھڑیا جائے گا وہ ہاتھ کاٹ دیتے جائیں گے۔ فرمایا نہیں۔ اب اس سے آگے ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی میں جو بات کی جاتی ہے وہ میرا دل تو نہیں چاہتا بطور مجبوراً میں، تاکہ نئی نسل کو پتہ ہو، بچپن سے لے کر جس طرح کوڑے والی حدیث آپ نے سنی من گھڑت کسی نے بنائی، اس طرح یہ بھی اس کا ترجمہ بھی ایسے کیا جاتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ایسے ہی ترجمہ سب مولویوں نے، پروفیسروں نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ اگر حسنین کریمین کی والدہ ہوتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے۔ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ اس حدیث کا ترجمہ کیسے کرنا۔ اور ہمارا یہ پیغام ہے مسلک اہل حدیث والوں کے لیے، دوسرے جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ہم ان کو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تسی اللہ دے ولیاں نال پیار کریا، بس اور کچھ کوئی بات نہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ مولوی حسن رضا کہہ رہا ہے تو بڑی بات ہے، نہیں، یہ بات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی، جن کو کلمہ پڑھانے والے امام موسیٰ کاظم ہیں۔ اور بایزید بسطامی کون ہے؟ حضرت داتا صاحب کے پیر ہیں۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ فرمایا احبا اولیاء اللہ، آپ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو یہ نصیحت کیا کرتے، اوے بیلیو اللہ دے ولیاں نال پیار کرے آپ، جس طرح آپ کرتے ہیں حضرت داتا صاحب سے، حضرت مجدد پاک سے۔ میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جی، بہت سے لوگ ہیں جن کو داتا صاحب کے والد صاحب کا نام نہیں، جن کو حضور غوث پاک کے والد صاحب کا نام نہیں پتا، جن کو بابا بلے شاہ صاحب کا اپنا صحیح نام نہیں پتا، لیکن محبت ہے۔ ساڈا کام بھی پیار کرنا ہے، تحقیق کرنا ساڈا کام نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے کہا جی پیار کرنے سے کیا ہوگا؟ بایزید بسطامی فرمانے لگے جھلیا مکافات عمل ہے، دنیا مکافات عمل ہے، تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی پیار ہی ہوگا۔ اچھا اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ سنو جی، فرمایا جب وہ تمہارے ساتھ پیار کریں گے تو تمہارا نام ان کے دل میں چلا جائے گا، جب تمہارا نام ان کے دل پر لکھا جائے گا، ان کے دل کے دفتر میں چلا جائے گا، تو اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے دلوں پر رب نظر فرماتا ہے۔ فرمایا تسی پیار کرنا، او تواڈے نال پیار کرن گے، پھر تواڈا نام انہاں دے دل ہی ٹر جائے گا، جدوں تواڈا نام انہاں دے دل ہی ٹر جائے گا تے انہاں دے دل دے اوتے رب نگاہ فرماندا ہے۔ فرمایا فَلَعَلَّهُ يَنظُرُ إِلَىٰ اسْمِكَ فِي قَلْبِ وَلِيٍّ، فرمایا ہو سکتا ہے کہ جدوں رب نگاہ پا رہا ہوئے، نگاہ کر رہا ہوئے تے اس وقت ولی دے دل دے اتے تیرا نام لکھیا ہوئے، رب تیری بخشش فرما چھڑے۔
ہم بھی مرزا جیلمی ہو گیا یا دوسرے چھوٹے موٹے کتے بلے، ہم ان کو صرف یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اسی تواڈے نال نہیں کوئی گل نہیں کرنا چاہتے، صرف تسی رب دے ولیاں نال پیار کر لو بس، ممکن ہے کہ تمہاری قسمت بدل جائے، ورنہ ان کا ذکر تم کم نہیں کر سکتے، پاویں چھالا مارو ایک واری نہیں 100 واری انجینئر بن جاؤ، انہاں دا نام تسی تھلے نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے نام کے نعرے خود لگوائے نہیں، ان کا نام تو رب بلند فرما رہا ہے، انہوں نے فذکرونی پر عمل کیا، رب اذکرکم فرما رہا ہے، اللہ انہوں نے چرچے بلند کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ حدیث مشکات شریف کی ہے، اور یہ حدیث ہمیں پہلی مرتبہ حضرت قاسم عشق رسول فنا فی الرسول علامہ اقبال کے جانی، جن پر داتا صاحب کی نگاہ، جن پر 11ویں والے پیروں کی نگاہ، جو مولا علی کے خاندان سے ہیں، جن پر امیر حمزہ راضی، جن پر رسول اللہ راضی، اور جن پر رسول اللہ کا رب راضی، حضرت بابا جی امیر المجاہدین، کیا لبیک توجہ، اے بھی دیکھو ہنے تو بچے نے نعرہ بابا جی دا لایا، لیکن گل چونکہ ہن مالکاں دی ہو رہی سی تے بابے دی روح بھی کہندی جدوں مالکاں دی گل ہوے میرا نعرہ نہیں لگنا، مالکاں دا نعرہ لگنا چاہیے۔ میں نے یہ حدیث پاک استاذ گرامی سے پڑھی، اور استاد صاحب یہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اس حدیث کا ترجمہ امام شافعی یوں کیا کرتے تھے، اے حقے ہمارے بڑے، باقی اس بات پر کیا پریشانی جی فلانی پارٹی میں کتنے لوگ چلے گئے تو فلاں کے ساتھ، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ مولا علی کے دسترخوان پر وہ کبڑا، وہ کرتوس روٹی کھانے والا جہدے کول ٹوپی بھی نہیں سی، انہوں مولا علی دے شاگرداں نے دے سر دے اوتے ٹوپی پوائی تے لوگ مولا علی نو چھڈ کے اودے وال ٹر گئے سن، تے اج اگر کوئی بابا جی نو چھڈ کے لنگڑے وال ٹر گیا تے پریشانی علی کیڑی گل ہے؟ کون مولا علی جناب جو باب مدینۃ العلم ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا حق علی دے نال ہے، علی حق دے نال، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی۔ تو اگر آج کوئی بابا جی کو نہ سمجھ کر، کوئی بابا جی کے نظام کو نہ سمجھ کر کوئی گھڑی چور کی طرف چلا گیا تو اس میں پریشانی ہوئی، کیا بات ہے؟ امام شافعی اس کا ترجمہ یوں کیا کرتے تھے، فرمایا حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی، فرمایا وہاں تو تصور بھی نہیں ہے، وہاں تو ولی بھی گردن جھکاتے ہیں، تو فرمایا اس ترجمہ یوں کرتے تھے، فرمایا اگر کوئی ایسی عورت ہو کہ اس کا نام فاطمہ ہو، اے گھر میں، فرمایا اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کا نام فاطمہ ہو وہ چوری کرے گی تو ہم اس کے ہاتھ بھی کاٹتے ہیں، یہ نظام عدل ہے۔ فرمایا یہاں دوہرا نظام عدل نہیں ہے، یہاں ایک ہی طرح کا نظام ہے، دوہرا نظام تو یہاں پہ اسلام آباد میں ہے دوہرا نظام، یعنی آپ اندازہ کریں جنہوں نے سارا ملک ساڑ چھڑیا جائے، پہلی مرتبہ جی میرے دماغ میں یہ بات میرے کانوں نے سنی اور میرے دماغ کے اندر کانوں کے ذریعے یہ بات پہنچی، پہلی مرتبہ شاید تاریخ میں ایسا ہوا ہوگا کہ کسی نے مریض کو ایمبولینسوں سے نکال کر ایمبولینس کو آگ لگا دی، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی ہسپتال کے اندر گھس کر جو مریضوں کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹروں نے انہوں نے لمحے پا چھڑے، اور پھر بھی سپریم کورٹ کہتا ہے یہ محب وطن ہے۔ اچھا محب وطن یہ ہے جو آگ لگا رہے ہیں، جنہوں نے بینک نہیں چھوڑے، جنہوں نے ATM نہیں چھوڑی، جنہوں نے پلازے نہیں چھوڑے، توبہ توبہ، جنہوں نے مسجد کو آگ لگا دی، جنہوں نے مسجد کے صحن میں بچیاں نچوا دی، اگر یہ محب وطن ہے تو پھر غدار وطن کون ہے؟ دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ یہ عشق نبی نہیں سینے دے وچ
پھر راز ایمان دا مطلب کیا؟ ود ہندوستان ہی بہتر ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جنہوں نے ہر طرف تباہی مچا چھڑی انہوں نے اگلے دن پیش کیا گیا جناب آؤ جی انہوں نے فیصلہ کیا گیا جی ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے لہٰذا ان کو فوراً رہا کیا جائے. بلے بلے بلے. عربی کی مثال ہے اس کا میں پنجابی میں بھی ترجمہ کروں گا. عربی میں کہتے ہیں الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف جاندی ہے، چنگا چنگیاں والا آئے گا. قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین، قرآن کہتا ہے گندیاں گندیاں واسطے، والطیبات للطیبین، ستھریاں ستھریاں واسطے. یہ تو قرآن ہے. تو جدوں کتی چورے نال مل پوے سمجھ لو جنس ہی کوئی ہو گئی ہے. فیصلہ یہ فیصلہ کیا نا سو موٹو نوٹس لے لیا جناب فوراً جی بلاؤ جی 4 گھنٹے کے اندر. اور ہمارے جو نوجوان بچے یہاں سے جو مسجد سے یہاں باہر سے اٹھائے گئے 2 مہینے تک تو پتہ ہی نہیں تھا بچے کہاں ہیں. 3 مہینے تک تو تحریک لبیک کے جو قیادت تھی اور جو ذمہ دار تھے اور جو ورکرز تھے جو کارکن تھے جو لنگڑے کے لیے نہیں نکلے تھے جو رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلے تھے 3 مہینے تک ان کو تو پیش ہی نہیں کیا گیا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ میرا ایمان اس لیے بھی آج زیادہ مضبوط ہے کہ 3 سال پہلے وقت کے مجدد نے اور امام برحق نے جو جملے کہے تھے جملے تو پورے ہوئے ہیں، ان کا ایک ایک نقطہ بھی ہم نے پورا ہوتے دیکھا. بابا جی نے فرمایا سی لوگ سوچیں گے کہ جو رسول اللہ کے نام پر بولے ان کو 2-3 مہینے جیلوں میں رکھا گیا اور دوسرے لوگوں کو دوسرے دن کیوں پیش کیا گیا؟ فرمایا جو ایجنسی کے آلے ہوتے ہیں ان کو دوسرے دن پیش کیا جاتا ہے. رسول اللہ دے نا تے مارا کھانا ہے صرف حضور دے شیر دل غلامے دا ہی کام ہوتا ہے نا. ایک دلائل کی روشنی میں کوئی یہ نہ کہے کہ جذباتی گفتگو میں دلائل کی روشنی میں ایک فیصلہ آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں کہ عدل کس کو کہتے ہیں. ہر جمعے میں پڑھا جاتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ عدل کو حکم دیتا ہے. عدل برابری ہوتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. عدل یہ ہے کہ پہلی صف کے اندر غریب بیٹھ جائے وقت دا بادشاہ کیوں اٹھا نہیں سکتا، اس کو عدل کہتے ہیں. عدل یہ ہے کہ حضرت اسود جن کا رنگ سانولا تھا، میں کالا نہیں کہہ سکتا، جن کا رنگ سانولا تھا اور اتنا سانولا سی کہ ماں پیوں نے گھروں دھکے دے کے باہر کر چھڑیا کہ ہمارے گھر میں کیا چیز پیدا ہو گئی ہے. وہ بارگاہ رسالت میں آ کر کہنے لگے اگر میں کلمہ پڑھوں تو اسلام مجھے کیا دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا جڑی صف کے اندر ابو بکر بیٹھا ہے تسی بھی اس صف کے اندر بیٹھا. ایتھے پھر کلندر بول پیا. کلندر کہتا ہے اسود از اسلام احمر می شود. اقبال کہتے ہیں میں کالی چیز نو چٹے ہونے نہیں دیکھیا. کالی چیز چٹی نہیں ہو سکتی، اے کالی اے چٹی. اقبال کہتا ہے کالی چیز نو میں چٹے ہونے نہیں دیکھیا، جے دیکھیا تے دربار رسول دے اندر دیکھیا. تو جس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے وہ اسلام جیسے سفید دین کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اس عدالت کو میں پاکستان کی عدالت کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کی عدالتوں کو عدالت کہنا یہ عدالت کی توہین ہے. اور یہاں تو نظام ہی وکھرا ہے کہ بندہ خود بات نہیں کر سکتا، وکیل کروانا پڑتا ہے. کیوں؟ جس عدالت میں آپ سیشن ہے، ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے، جہاں پر آپ لفظ عدالت پر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لفظ عدالت پر بابا جی کے شاگرد بات کر کے دکھا دیں گے کہ عدالت کس کو کہتے ہیں. جناب اعلیٰ حضرت پہ بھی پرچہ ہو گیا جی، اعلیٰ حضرت پہ انہوں نے بلایا جی، سمن جاری ہو گیا جی، عدالت میں آئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنو میرے نال کام ہے میرے کو لائے. پھٹان ہے نا، غیرت مند پھٹان. آپ نے فرمایا جس کو مجھ سے کام ہے. ان کا جی عدالت والے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا احمد رضا جب اس کو عدالت مانتا ہی نہیں تو جا کیسے سکتا ہے؟ فرمایا کچہری کہہ سکتے ہیں، عدالت نہیں. انہوں نے کہا جی وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. فرمایا کیا کر دیں گے؟ بندے بھیج دیں گے، پولیس بھیج دیں گے. انہوں نے کہا ہاں. فرمایا خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے
मोहब्बत मुस्तफ़ा तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे बड़े और थे जनाब, अदब जिस तरह आपने अभी सुना कि इस हदीस का तर्जमा कैसे करना है, जो तलबा बैठे हैं, आज दौरा हदीस के तलबा भी आए हैं जी हुजूर दाता साहब से, तो इसका तर्जमा बाबा जी ये करते थे कि इमाम शाफी ने ये कहा, अगर कोई इस नाम की औरत जिसका नाम फातिमा हो वो भी चोरी करेगी तो उसके हाथ अदब सानू साडे वड्डियां ने दसिया। और हाँ, यहाँ पर अदब की एक और बात सुने जी, कायदे मिल्लत इस्लामी हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला 15 अप्रैल है 1974 है, उससे पहले बड़ी मारें खाई। मैं हैरान होता हूँ, अब तो जनाब लग्जरी गाड़ियाँ आ गई हैं जनाब, जिसमें झटके भी नहीं लगते, नींद भी बड़ी अच्छी आती है। 1974 के अंदर हजरत कायदे मिल्लत इस्लामिया ने सिर्फ 3 महीनों में अल्लामा नूरानी ने पंजाब के अंदर 40,000 किलोमीटर सफर किया। तो जो आज कहता है ना जी मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो पाकिस्तान छोड़कर कहीं और चला जाए। क्यों कि पाकिस्तान की सियासत को पाक करने वाले अल्लामा शाह अहमद नूरानी और अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी। आप 40,000 किलोमीटर 3 महीनों में सफर किया जनाब हुजूर की खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज के लिए। और फिर जब असेंबली में पहुंचे तो वहां तो निजाम ही उल्टा पड़ा हुआ था। मिर्जाई कहने लगे हम भी कलमा पढ़ते हैं जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने सबके सामने कलमा पढ़ के दिखा दिया। सोचे सारे परेशान जी हुण की करिए। वो कहने लगे असी भी मुसलमान। तो फिर हजरत सिद्दीक अकबर का बेटा अल्लामा नूरानी खड़े हुए। आपने फरमाया तुम मुसलमान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कैसे? फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं मुसलमान किसको कहते हैं, बड़े ये होते हैं, अदब इसको कहते हैं। आपने फरमाया इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर मुसलमान सिर्फ वो है जो अल्लाह के एक होने पर यकीन रखता है और हुजूर के आखिरी नबी होने पर यकीन रखता है। ताजदारे खत्म नबुव्वत जड़ा कहंदा सियासी नारा है खलो के मैनू कवे, जड़ा कहंदा है ताजदारे खत्म नबुव्वत सियासी नारा उठ के निकल जाए। गल करे ना, गल करे ना, कवे सियासी नारा है मैं इस मस्जिद विच नहीं आना, 100 बारी ना आवे। ताजदारे खत्म नबुव्वत का नारा सियासी नारा होता तो सिद्दीक अकबर मस्जिद नबी में ये नारा कभी भी ना लगा। ये मजहबी नारा है और इसकी बुनियाद सिद्दीक अकबर ने रखी और इसकी बुनियादों पे खून मौला अली ने रखा है। जब तक सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है, मगरिब में गुरूब हो रहा है, पूरब हो पश्चिम हो शिमाल हो जुनूब हो, बर्रे आजम एशिया हो या बर्रे आजम अफ्रीका हो, फिजी हो या कनाडा हो या बरतानिया हो, कयामत तक रसूल पाक का ये नारा लगता रहेगा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और ये मुल्क मिर्जाइयों और कादियानियों ने नहीं बनाया, ये मुल्क बनाया है हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ने, हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने और सैयद किफायत अली का अपने जिस्म के ऊपर स्त्रियां फिरवा कर भी कहा सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाए। और जब बनाया इन्होंने है तो इस मुल्क के वारिस वो नहीं है जो चौराहों पर चौकों पर रमजान में मस्जिद के सेनों पर पार्कों में बच्चियों को नचाते हैं। ना कोई लंगड़ा इसका वारिस हो सकता है, ना कोई गंजा इसका वारिस हो सकता है, ना कोई ज्यादा इसका वारिस हो सकता है। जब बनाया अहले सुन्नत ने है तो वारिस भी दाता अली अजमेरी के गुलाम। जब बनाया गौसे पाक के गुलामों ने है तो इसकी हिफाजत करने वाले भी कादरी फकीर हैं, नक्शबंदी फकीर हैं, चिश्ती फकीर हैं, सौरवर्दी फकीर हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या?
जोर ला के तवज्जो तवज्जो, ला इलाहा की ज़रब लगाओ ताकि पीटीआई दा 10-12 साल का बच्चा जिन्हों तैयार किया है जे बच्चे काम नहीं करते, भैड़ियां मावां दे बच्चे इंदे काम करते, चंगियां मावां दे बच्चे इंदे काम नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह दी ज़रब लाओ ताकि जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा बोर्ड डंडे मार के थल्ले सुटिया है उन्होंने पता चल जाए जे नचन वालियां दे बच्चे इंज कर सकते हैं ते तहज्जुद पढ़न वालियां दे बच्चे भी आज मौजूद हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसे करते। और जिसने ज़मान पारक के बाहर से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का बोर्ड डंडे मार मार कर उतारा है, उस तक भी आवाज जानी चाहिए कि अगर डंडे मार के बोर्ड उतारने वाले मौजूद हैं तो या रसूल अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले भी मैदान में हाजिर हैं। और तवज्जो तवज्जो, और पतलूने पहनने वालों को भी अब समझ आना चाहिए कि ये मस्जिदें और मेहराब और मिंबर थे जहां से हर जुमे वाले दिन पाक फौज के मुहाफिजीन के लिए दुआएं होती रही, जिनके लिए हम दुआएं मांगते थे। उन्होंने हमें कल अदम कहा, उन्होंने हमें दहशतगर्द कहा। अब तो आपको पता चल जाना चाहिए या रसूल अल्लाह कहने वालों के करीब से भी दहशतगर्दी नहीं गुजरी। दहशतगर्द वो है जिन्होंने लाहौर में कोर कमांडर हाउस के घर पे हमला किया है, जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया है, जिन्होंने रेडियो हाउस पर हमला किया, वो भी दहशतगर्द, उनके बाप भी दहशतगर्द, उनके दादा भी दहशतगर्द, नचन वालियां भी दहशतगर्द, उन्होंने बच्चे भी दहशतगर्द। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, साडे बच्चे भी रसूलुल्लाह दे गुलाम हैं, साडे बच्चे भी रसूलुल्लाह दे गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी साढ़े बाबा जी दी हमने डी चौक का धरना हमने देखा और अल्लाह ने वहां रहने की सादत भी अता फरमाई। गाजी मुमताज हुसैन कादरी अलैहिर्रहमा के जनाजे पर पाकिस्तान के निजाम का अगर हम उलटना चाहते तो उलट सकते थे। इसके बावजूद भी सुन्नियों ने, आले सुन्नत ने अपने मुल्क का एक गमला भी नहीं तोड़ा और फिर भी हम गद्दारे वतन हैं। तुम्हारे निजाम अदल पर एक मर्तबा नहीं करोड़ मर्तबा तूल करते हैं। आपने फरमाया मुसलमान सिर्फ वो है, तारीफ याद रखो, मुंह ते मारिया करो अगले ਨੂੰ पता चले किसी ने गल की है। फरमाया मुसलमान सिर्फ वो है जो अल्लाह के एक होने पर और हुजूर के आखिरी नबी होने पर यकीन रखता है। लिहाजा मिर्जाई और कादियानी मुसलमान नहीं। ऐ साडे वड्डे ने और फैसला मैं सुनाना सी तुहानू। फैसला हो गया जी बहरैन, मुल्क बहरैन, वहां पर बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे। फैसला हुआ एक जस्टिस उमर आज है और एक जस्टिस उमर उस वक्त थे, मगर फर्क यह है आज के जो जस्टिस उमर बंदियाल, ये बंदियालवी निज़ाम है, अदालती निज़ाम नहीं है। जो आज के जस्टिस उमर है ये अमेरिका की भाषण पर ये यहाँ पर सीट पर बैठे हैं, लेकिन जिन्हें यार खरीद ना कीता बारी इन्हें दी भी आनी। बाबा जी ने क्या एक एक कर एक कल्यां कल्यां करके एक एक करके सारे हो गए, बस ये रह गए। एक गल तो पूरी होनी होनी।
لو جناب بچے کھیل رہے تھے، اب یہ نہیں پتا گلی تھی یا گیند، ویسے جو لفظ ہے وہ زیادہ تر گیند کے ہی ہیں. تو وہاں ایک میدان لگا ہوا تھا اور اس میں ایک پادری عیسائیوں کا ڈنڈا مارا گیند کو، تو فوقعت الاقرۃ علی صدرہ، وہ جا کر اس کے سینے پر لگ گئی گیند. اس نے گیند پکڑ کے اپنے پاس رکھ. یہ گئے جی سارے بچے فجعلوا یطلبونها منہ، اور کہا کہ انکل گیند ہمیں دے دیں. ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہ ذلیل ہے، تو ان کا گیند دے دو. فابا، اس نے کہا نہیں میں نے گیند نہیں دینی. بس ضد پہ آ گیا. بچے نے ضد کر لی جی میں کچھ نہیں کھاؤں گا، چھپکلی کھاؤں گا. چھپکلی کون پکڑے؟ انہوں نے دم کرنے والا بلایا. اس نے کہا نہیں، پھوکا انہیں بڑیاں ماری، پر انہوں نے کہا میں چھپکلی کھانی. تو انہوں نے چھپکلی دے دی. تو اس نے کہا میں نے ایسے نہیں کھانی، اس کو مار کے کھانا. انہوں نے اس کو مارا. اس نے کہا نہیں. وہ پھر ضد پہ آ گیا، کہنے لگے میں پوری نہیں کھانی، میں ادھی کھانی. اور ادھی تو انہوں نے منوایا. بابا پریشان پھوکا مار کے، وہ کہے نہیں میں ادھی ادوں کھانی کہ پہلے ادھی ہے بابا کھائے. انہوں نے منت کی تھی کہ حضور اسی کوئی اینٹی وائرس لا چھڑیں گے، تسی کھا لو، ساڈا بچہ کدھر مر نہ جائے بھوکا رہ کے. انہیں ادھی کھا لی. بچہ پھر اکڑ گیا، میں تو وہ کھانی سی جڑا وہ کھا گیا ہیں جی. تو یہاں بھی اسی طرح کی ضد چل رہی ہے. اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو پاکستان نہیں بچے گا. پاکستان ٹوٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. پاکستان قیامت تک اپنے قدموں پر کھڑا رہے گا. وہ بھی اڑ گیا، کہنے لگا میں گیند نہیں دینی، کچھ بھی ہو جائے مینوں نا اہل کر دو، میں گیند نہیں دیا گا. فقال غلام منہم، ان میں ایک بچہ TLP کا بھی تھا. کھیل سے اس کو محبت تھی کھیل سے. تو وہ بچہ آپ نے کہا یار ایک کوشش مینوں بھی کر لینے. وہ گیا کہ ان کا انکل گیند دے دیں، ان کا نہیں دینی. اس بچے نے عربی میں کہا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو حضور جانا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ گیند ہمیں دے دیں. اللہ اکبر. فابا، حضور کا واسطہ سن کر بھی اس نے گیند نہیں دی، بلکہ وسب رسول اللہ، اس نے حضور کی گستاخی کر دی. گستاخی ہو گئی جی. اب بچوں کے سامنے دو نظام ہیں. ایک یہ ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ایک یہ، اور دوسرا یہ ہے من سب نبیًا. بچے چھوٹے ڈنڈے بھی ہوئی، میدان بھی ہوئی، ملک بھی ہوئی، علاقہ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوئی، لیکن تھوڑا سا منظر بدل گیا. پہلے گیند تھی، اب گیند کی جگہ پادری آ گیا. کٹیا جی انہوں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کٹیا جناب. فما زالوا یخبطونہ، بڑا ہی کٹیا انہوں نے، بچھایا انہوں نے. اچھا چھوٹی سٹکیں تھی، سوٹیاں تھی، کنا کٹیا ہوئے گا. لیکن فرمایا تسی انہاں سٹکاں نوں نہ ویکھو، ضرب حیدری ویکھو. اور پیچھے پاور تے ویکھو نا یار. یہ امام نے لکھا کہ انہوں نے اتنا ماریا، کٹ کے حتی ماتا، اس کو جہنم میں پہنچا دیا. فرفع ذلک الی عمر، مسئلہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سکر. یہ عمر یعنی اے ادو مر چکیا سی. ایک تو انہوں نے جی جناب کو بندہ پانگ پی کے بے ہوش ہو جائے، انہوں نے حرام کھا کے یہ بے ہوش ہو چکے ہوئے تھے، جن کو آج عدل یاد آ رہا ہے. جب ممتاز قادری پھٹے پہ چڑھا اس وقت ان کی قلم حرکت میں کیوں نہ آئی؟ جب راتوں رات آسیہ کو رہا کیا گیا اس وقت تمہاری قلم کہاں تھی؟ جب سید زادوں پر ظلم ہوا اس وقت تمہاری قلم کہاں تھی؟ جدوں تسی سیڑھیاں لا کے مسیتاں دے اندر ٹپے ہو ادوں تہاڈیاں کلمہ کتھے سن. لیکن یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا. کٹ کو مار چھڑیا. کی ثابت ہویا کہ لنگڑے کی خاطر، یہودیوں کے ایجنٹ کی خاطر، ناموس رسالت کے محافظوں کے قاتل کی خاطر اور گستاخان رسول کے حمایتی کی خاطر ڈنڈے اٹھا کر باہر نکلنا اور ہے، اور چھوٹے بچوں کا ڈنڈے اٹھا کر نبی پاک کی عزت پر پہرا دینا اور ہے. اور پھر
फक़्तुलूहु, जोर ला के। और तवज्जो, यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, एक बात यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। मौलाना रूम का ये शेर मैं सुना चुका हूँ। इश्क जोशत बहरा मानिंदे देख, इश्क जदों अपनी करनी ते आ जाए जनाब, फिर उस समंदर नूं भी एवें हिला के रख छड़दा जिवें तुसीं छोटी जी देग नूं हिलांदे। इश्क अपनी करनी ते आ गया ना जनाब, ते फिर वो जोर आ गया जड़ा सिद्दीक़ अकबर दा सी, जड़ा फारूक आज़म दा सी, जड़ा उस्मान गनी दा सी, सुभान अल्लाह, जड़ा हज़रत मौला अली दा सी, सुभान अल्लाह। कल शाम को 5:30 बजे वाला फैसला सामने रखो। वेलकम इमरान, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, ठीक है। हालांकि जज जब मनसबे अदल पर बैठता है तो वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर सकता। जब मनसब पर बैठा हो किसी से तोहफा नहीं ले सकता। और यहाँ पर कहा जा रहा है आप चूंकि सबसे बड़े करप्शन केस में है, लिहाजा आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। फारूक आजम ने भी कहा बड़ी खुशी हुई है, बड़ी खुशी हुई। आप हंसे, मुस्कुराए, मुस्कुराए जनाब, फारूक आजम मुस्कुराए। और आपने क्या कहा? फवल्लाहि मा फरिहा बिफतहिन वला गनीमतिन का फरहतिही बिकत्लिल गिलमानी लिदालिकल उसको। फरमाया बच्चों तानू वेख के बड़ी खुशी हुई है, और बच्चों तुसी कमाल कर छड़िया। फरमाया बड़ी बड़ी फतूहात उमर ने देखी है, बड़े बड़े दुश्मनों को मैंने ज़ेर किया है। पहले इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी उस वक्त हुई जदों हुजूर ते गुस्ताखी तोड़ उतर गई है। मालूम हुआ हुजूर का कोई दुश्मन जब फट्टे पर चढ़े तो खुश होना ये सहाबा की सुन्नत है। आपने फरमाया बच्चों कमाल कर छड़े, बड़ी खुशी हुई तानू वेख के। ये कह रहा तेनू वेख के खुशी हुई, तू नामुसे रिसालत का गद्दार है। हज़रत उमर कह रहे तुमने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया है, देख के बड़ी खुशी हुई है। और साथ ही क्या जुमला कहा? फरमाया सुनो सारे नमाजियों, पीर साहिबान, सज्जादा नशीनों, सुनो हज़रत उमर की बात। और हुजूर ने फरमाया अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसानी उमर। फरमाया उमर जब भी बोलता है उसकी जुबान पर रब बोलता है। फरमाया अश-शैतानु यफ़िर्रु मिन ज़िल्ली उमर। फरमाया शैतान उमर के साए से भाग जाता है। फरमाया लौ कान बादी नबी लकान उमर। फरमाया अगर मेरे बाद नबूवत जारी रहती तो उमर अल्लाह के नबी होते। फरमाया सारे नमाजी सुने, सज्जादा नशीन सुने, सिस्टम बचाने वाले सुने, खानकाई निज़ाम को चलाने वाले सुने। फरमाया तुम्हारे सिस्टम से इस्लाम गालिब नहीं हुआ। ए जड़ा मुंडिया ने निक्कियां निक्कियां सोटियां दे नाल ए बड़े गुस्ताख दा सर कलम कीता। अल आन अज़्ज़ल इस्लाम, आज इस्लाम गालिब हो गया। ए हाथ चुक के कहो, तवज्जो, मैंने कहना अल आन, आपने कहना अज़्ज़ल इस्लाम। अज़्ज़ल इस्लाम को इज्जत मिली नमाजियों की वजह से, गाजियों की वजह से। न मैं रिवायत पेश कर रहा हूं, झूठा हूं तो जो सजा देना चाहते हो दो। अपने भी खफा मुझसे और बेगाने भी नाखुश, अफसोस के मैं बुज़दिली को कभी कह न सका, यह भी है हिकमत। बुज़दिली हिकमत नहीं होती। आपने फरमाया अल आन अज़्ज़ल इस्लाम, अल आन, हाँ इन्नी अरबी तो याद होनी चाहिए। अज़्ज़ल इस्लाम, इस्लाम को इज्जत, अज़्ज़ा युइज़्ज़ु इज़्ज़न, इज्जत से। अल आन अज़्ज़ल इस्लाम जोर नाल कहना है, अल आन। बाहर वाले भी अपने ही बैठे हैं, अल आन, ए हाथ चुक के अल आन, अल आन, अल आन। आपने फरमाया हुजूर का दीन गालिब आ गया, हुजूर का निज़ाम गालिब आ गया। तो अगर तुमसे ये फैसले नहीं हो सकते, तुम्हारी कलमें कांपती हैं, तो ये कलम हमारे हवाले करो, ताकि 47 से लेकर 2023 तक जो जो C-295 के मुल्ज़म हैं उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद तख्ते-ए-दार पर पहुंचा कर आएंगे। तवज्जो, आगे अब फारूक आज़म का फैसला।
یہ ہے جناب چیف جسٹس. آپ نے فرمایا انہوں نے کہا جی وہ وکیل. فرمایا ساڈے بچے اتنے تگڑے ہیں, ساڈے وڈیاں دا منظر تسی ویکھیا ہی نہیں. فرمایا بچے ہیں مگر ان کے دلوں میں جذبہ صدیقی موجود ہے. بچے ہیں مگر ان کے سینوں میں حضرت محمد بن مسلمہ کی محبت والی رنگت موجود ہے. آپ نے فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا له وانتصروا واحضر دم الاسقف. آپ نے فرمایا تم وکالت تو کرنے آئے ہو اس اور لیکن مسئلہ یہ ہے یہ بچے تھے, ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو ان سے برداشت نہ ہوئی, لہٰذا انہوں نے جو کیا ہے صحیح کیا. میں سارے نکل جاؤ. ان کا جی کیا مطلب, آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا سنو جی یہ کتاب المستطرف فی کل فن مستظرف یہ نہیں آندی تھے ساڑھے سامنے آ کے بیٹھو تو انہوں پڑھائیے. اے ترے لینن جی مرزا جیلمی اے ترے لینا بغیر زیر زبر تو پڑھ جاوے اسی کہاں گے تینوں بھی کچھ جاندہ جاندہ. تو حضرت عمر سے کہنے لگے جی یہ تفصیلی نوٹس ہے تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر بھی غازیان اسلام کے ساتھ کھڑا ہے. لکھن سلام حضرت داتا صاحب. اور حافظ شرازی نے کہا ہے کہ جائے کہ زاہداں بہزار اربعینی رسم. فرمایا جتے مولوی کے عالم تے صوفی تے سجادہ نشین کام کر کے 40,000 سال بعد پہنچ دن اوتھے حضور دی عزت تے پیرا دین والے نکے نکے بال ایک لمحے دے اندر پہنچ جاندے ہیں. انشاءاللہ یہ سارا نظام نا اس طرح اس کو پلٹنا ہے, اس طرح یہ سارا نظام نیچے سے لے کر اوپر تک. ہم مذمت نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جنہوں نے پاک فوج کے خلاف اقدام کیا ہمارے حوالے کریں. ہم مذمت نہیں, ہم ان کی مرمت کریں گے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر تم سے توہین, ہاں یہ کہتے ہیں جناب ہم ایکشن لے لیں گے, ہم توہین عدالت نہیں برداشت کر سکتے. میں نے کہا تم سے اگر توہین عدالت نہیں برداشت ہوتی تو لبیک والے حلالی ہیں, ان سے توہین رسالت نہیں برداشت ہو سکتی. اور پھر اپنے لیڈر کے لیے نکلنا اور ہے اور فیض آباد جا کر سردیوں کی راتوں میں تاجدار ختم نبوت کے ساتھ وفا کرنا یہ اور پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہونا انشاءاللہ ساڑھے سائیوں دے سکتے انشاءاللہ. لیکن یہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب محب وطن کون ہے اور غدار وطن کون ہے. مجھے میری غیرت اجازت نہیں دیتی, ورنہ یہ ہمارے پاس باہر LCDیاں لگی ہوئی ہیں, میں اندر بھی لگوا سکتا ہوں اور میں آپ کو ان کے سارے کلپ دکھاؤں جو کچھ انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا, جو کچھ انہوں نے اور جو کچھ انہوں نے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ. بیٹی کسی کی بھی ہو تیاں سانجیاں ہوتی ہیں اور جس طرف یہ قوم کو لے کر جانا چاہتے ہیں آپ کو نہیں پتا بھی کیوں. آپ کو انہوں نے روٹی کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے. ہمیں روٹی کے چکر میں صبح سے لے کر شام تک روٹی کے میں کمائیں اور خود وہ اسلام کی بنیادوں پر حملہ کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اسی امت سے محمود غزنوی کا کوئی نہ کوئی جانشین پیدا ہونا ہے. نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے امیر المجاہدین سے ہم نے کہ اب وہ شیر پھر ہوشیار ہو چکا ہے. لبیک 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 لبیک. انشاءاللہ اگر پاکستان کے نظام کو بدلنے کے لیے اگر ہمارے بڑوں نے, ہمارے اکابر نے, ہمارے علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جہاد کے لیے میدان میں نکلنا ہے تو ہم انشاءاللہ میدان میں نکلیں گے انشاءاللہ. اور ہم اپنی سعادت سمجھیں گے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے نظام کے لیے ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں نکلنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.